قرآن کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن، حدیث اور اسلامک روایات میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا نبی اور پہلا انسان مانا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے جنت سے نکال دیے جانے کے بارے میں مختصر سی بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ایک گزارش، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ واقعہ ان کے پیدا ہونے سے لے کر جنت سے نکال دیے جانے تک کا ذکر کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا انسان اور پہلی خلقت مانا جاتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ یہ قرآن میں اللہ کے فرمان کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں جسم دیا، ان میں روح ڈالی۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ تو ہو گئی پیدا ہونے کی بات۔ اب بات کرتے ہیں علم اور خلافت کے بارے میں۔ علم اور خلافت۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دیا جو انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ اللہ نے انہیں نام دینے کی صلاحیت دی جس سے انہیں دوسرے مخلوقات کے ساتھ تفریق کرنے کا موقع ملا۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جنت کی زندگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا موقع دیا۔ وہاں انہیں سب کچھ فراہم کیا گیا، لیکن ایک ایسی درخت کی طرف نہیں جانے کا حکم دیا گیا جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو کچھ بھی کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ حوا کا پیدا ہونا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خوشیوں کے لیے ان کی زندگی کی ہمسفر حوا کو پیدا کیا۔ حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے پسلی سے پیدا کیا گیا تاکہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ شیطان کا وسوسہ۔ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو وسوسہ دیا کہ وہ درخت کا پھل کھائیں جو اللہ نے انہیں کھانے سے منع کیا ہے۔ شیطان نے انہیں اللہ کی طرف سے ڈر اور نکال دیے جانے کی دھمکی دی۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ان سے چھپائی گئی تھیں ان پر ظاہر کر دے، اور کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ غلطی اور توبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے شیطان کے وسوسہ کو سنا اور درخت کا پھل کھا لیا۔
اس غلطی کے بعد انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی۔ سورہ الاعراف میں اللہ فرماتا ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں آدم اور حوا نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جنت سے نکالنا۔ اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور دنیا میں اترنے کا حکم دیا۔ یہ نکالنا ان کے لیے ایک امتحان تھا تاکہ وہ اس دنیا میں اپنے عمل اور عبادت کے ذریعے اللہ کی عبادت کریں۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے بارے میں لغزش میں مبتلا کر دیا، انہیں اس جنت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک رہنا اور فائدے اٹھانا ہے۔ دنیا میں زندگی کا مقصد۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو دنیا میں زندگی گزارنے، اللہ کی عبادت کرنے اور انسانیت کی رہنمائی کرنے کا موقع دیا گیا۔ انہیں سبق دیا گیا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے اعمال سے ہدایت حاصل کریں۔ دعا اور تقوی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور ان کی رحمت کی تلاش کی۔ اللہ نے انہیں صبر اور ہدایت دی تاکہ وہ دنیا میں اپنے مقاصد کو سمجھیں۔ حدیث اور روایات۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بہت سے حدیث میں ذکر کیا ہے۔ یہاں ان کی عبادت، توبہ اور اللہ کی طرف سے انہیں دیے گئے ہدایت کا ذکر ہوا ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ہدایت دی گئی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو ہدایت دیں اور انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سبق دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ انسان غلطیاں کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنا اور توبہ کرنا ہمیشہ ممکن ہے۔ اللہ کی رحمت اور ہدایت ہمیں ہر وقت ملتی ہے اگر ہم سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس پورے واقعے کو اتنے کم وقت میں نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہم آپ کے سامنے کچھ ہی باتوں کو رکھ پائے۔ انشاءاللہ اگر وقت ملا تو ڈیٹیل میں ویڈیو ضرور بنائیں۔ ایسے میں اگر آپ سے ویڈیو مس نہ ہو تو اس صورت میں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اور ہاں، لاسٹ میں ایک بات، اگر ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہو تو کمنٹ ضرور کریں، ہم اسے ضرور سدھار کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔